جی عزیز طلبہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجرات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ خبر لے کر آتا ہے ہماری طرف، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ تحقیق کے بغیر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے کہ مختصر بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا کسی جگہ پہ، کسی قبیلے کی طرف، اور قبیلے کا رواج یہ تھا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ نا اپنے مہمان کا استقبال کیا کرتے، جیسا کہ آج بھی قبائلی علاقہ جات میں جو ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ فائرنگ وغیرہ کر کے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ہتھیار لے کے باہر آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے، اسے لگا کہ یہ شاید مجھے قتل کرنے آئے ہیں، تو یہ بھاگا صحابی نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے باہر آ گئے تھے، آپ نے زکوٰۃ لینے بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کا اعلان آپ نے کر دیا، اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا رواج ہے، ہم تو جو ہے مہمان کا اس طرح استقبال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں تحقیق اگر نہ کی جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصبحوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو ناواقفی میں، جہالت کی حالت میں نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تمہیں اپنے کیے پر بعد میں نادم ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، لو جی میں نے کیا کر دیا ہے ناواقفی کی حالت میں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں گے، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی کہ ایک قبیلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے، قبیلہ مسلمان ہوا اور نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا سردار کسی کو بنانا چاہا، تو ایک طرف حضرت ابو بکر تھے اور ایک طرف حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر کا ایک بندہ ان میں سے واقف تھا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس بندے کو بنا دیں۔ حضرت عمر کا ایک واقف تھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نا فلاں بندے کو بنا دیں۔ تو آپ نے یہاں پہ اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، اگر تم سب کی بات ماننا شروع کر دیں نبی علیہ السلام، تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ گے پھر۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے، وَكَرَّهَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جی جی طلبہ، یہ ترجمہ تھا پہلی آیت کا بھی، یہ جو پہلے یہ آپ نے پڑھی اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور یہ جو دوسری پڑھی ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو نیچے چلتے ہیں جی، گرامر ہے، اب آپ نے تشریح میں پس منظر بھی بتانا ہے۔ فعل ماضی کی تعریف کریں، ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ فعل مضارع، ایسا فعل جس میں دو زمانے پائے جائیں۔ حال اور مستقبل۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو یعنی کہ نون کی جگہ پہ استعمال ہو، اصل اسم کی جگہ پہ استعمال ہو، وہ ضمیر ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں، زید اسکول جاتا ہے، وہ وہاں پر پڑھتا ہے، وہ اچھے نمبر لے کے آتا ہے۔ اب یہ جو وہ میں کر رہا ہوں نا، وہ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ پروناؤن جسے کہتے ہیں، ناؤن کی جگہ پہ استعمال جو ہوتا ہے۔ پھر ہے جی فعل امر۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جس میں حکم دیا جائے، مرکب اضافی، توصیفی اور ضمیر آ جاتی ہے۔ تحقیق کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، لوگ مجھے قتل کر ڈالیں، تو اس خوف کے یہ پس منظر، ٹھیک ہے، یہ پس منظر ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بنو مستلق کا پس منظر، اسی طرح نبی علیہ السلام پر اپنی رائے مسلط نہیں کرنی، تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ یہاں بھی ایک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
ایمان کی مرغوبیت، یعنی کہ نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کے لیے ایمان کو جو ہے وہ پسند کیا ہے جی، ایمان پسند کیا آپ کے لیے۔ احسان خداوندی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی جو ہے دولت سے مالا مال کیا ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ قالت لهم رسول ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده۔ لے جی ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔ اس تشریح کو آپ پڑھیے گا اور ذرا ڈسکرپشن بھی چیک کر لیجیے گا۔ اوکے۔